صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کے چہروں پر نور چھایا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا. ناظرین کرام، آج حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ یعنی چشتی سلسلے کے ایک عظیم مہتاب کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اولیاء کرام نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو فروغ دینے، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے میں انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا ہے. شرک و کفر، بدعت و خرافات، بری رسوم، بے حیائی و بے پردگی، گمراہی اور بدمذہبی، دین حق سے دوری، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی اور معاشرے میں پھیلی گندگی کو دور کر کے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلنا اور خدائے وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے سچی الفت و محبت اور صحیح معرفت کرانا اولیاء کرام کا کمال ہے. اور ان کی زندگی کا مقصد الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، یعنی وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور یقیناً دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے کیا کرتے ہیں. اسی عظیم مشن کی تکمیل کے لیے افق ہندوستان پر تصوف کی دنیا کی کئی سلاسل نمایاں ہوئے، جن میں ایک سلسلہ چشت بھی ہے، جس سلسلے کی کہکشاں میں تصوف کے ایسے روشن ستارے چمکے ناظرین، ایسے روشن ستارے چمکے جن کی تابناکی سے ایک دنیا ہدایت کے راستے پر چل کر فلاح و کامیابی کی منزل پاتی رہی. سلسلہ چشت کی اسی عظیم لڑی میں ایک نام ایسی ہستی کا ہے جو آل بطول ہیں، جو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے مہکتے پھول ہیں، شیخ الاسلام ہیں، قطب الاقطاب ہیں، شہنشاہ دکن ہیں، الولی الاکبر ہیں، جامع میان سیادت و علم ولایت ہیں، شان رفیع، رتبہ منی، کلام عالی کے حامل، امین سر ولایت ہیں، امان روح زمین ہیں، امام دین خدا، پیشوائے اہل زمن ہیں، مخدوم ابو الفتح صدر الدین محمد الحسینی المعروف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ناظرین یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جن کا ہندوستان کی سرزمین پر دین اسلام کی ترویج میں انتہائی اہم ترین کنٹریبیوشن رہا ہے. فناف الشیخ کی اعلیٰ منزل پر فائز چشتیہ سلسلے کے بزرگوں میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کثیر التصانیف بزرگ ہیں، اسی وجہ سے انہیں سلطان القلم کا لقب دیا گیا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ایک زبردست عارف باللہ، علوم ظاہر و باطنی کے جید عالم اور سلسلہ چشت کے ایک عظیم
ایسے عظیم پیشوا ہیں جن کی حیات طیبہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کا ایک روشن ترین باب ہے، جس سے دینی، علمی، ثقافتی، سیاسی اور لسانی ہر میدان کی راہ متعین ہے اور گمگشتہ راہوں کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان محبوب و مقدس ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب انعامات و اکرامات سے سرفراز فرمایا، انہیں درجہ ولایت و منصب کرامت عطا فرمایا اور گمگشتہ راہ لوگوں کے لیے مرشد برحق و ہادی بنایا، قرآن کریم حفظ کیا اور اس وقت کے نصاب کے مطابق صرف و نحو، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھی۔ بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد مکرم اور نانا جان کی زبانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ سنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے غائبانہ عشق کی ایسی شمع روشن ہوئی جس نے آپ کو فنا فی الشیخ کی اعلیٰ منزل پر فائز کر دیا، یعنی قرب روحانی عطا کر کے ایک خاص رنگ میں آپ رنگ دیے گئے۔ اپنی جبلت میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر عاشق تھے ناظرین، آپ نے غم عشق شیر مادر کے ساتھ ہی نوش فرما لیا تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سلوک میں ناظرین حیرت ناک ترقی جو نتیجہ تھی ان سخت ریاضتوں اور خداداد صلاحیتوں کی، جسے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی بے انتہا قدر کیا کرتے تھے، یعنی ہندوستان میں دہلی میں 44 برس تک رشد و ہدایت کی شمع روشن کرتے رہے، پھر یہی شمع آپ نے دکن میں روشن کی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں مشائخ چشت کے طریقہ قدیمہ پر خلق خدا کی خدمت کرتے کرتے ایسے شاندار طریقے سے آپ نے اس خدمت کو انجام دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد مرشد غریب نواز بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فیضان کے تسلسل میں آپ کو بندہ نواز بنا دیا۔ بڑی کمال شخصیت ہے، نام جب زبان پہ آتا ہے تو ایک مٹھاس کا تصور آتا ہے، اور دیکھیے کہ بندہ نوازی کا کیسا تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کا ایسا حصہ بنایا کہ رہتی دنیا تک جب بھی آپ کا نام لیا جائے گا لوگ بندہ نواز ہی کہہ کے آپ کو پکاریں گے۔ تو آغاز کیجیے صاحب سلسلہ چشت کی بنیاد پہ پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سلسلہ چشت کا جو کردار ہندوستان کی سرزمین پہ رہا یہ بتائیے، پھر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی خاندانی تعارف، ان کی فضیلت بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو کی ہے، جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کاموں کا تذکرہ فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیٹرن تھا 4 رسولوں کا، جس میں تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور پھر تلاوت آیات اور پھر حکمت، یہ جو 4 سنگم تھے جو دین اسلام کے اصول و قواعد کی بنیادیں فراہم کر رہے تھے، اسی کے مطابق بعد میں افراد امت نے اپنی اپنی ذمہ داریاں لے لی۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی تو وہ قرآن کے قاری ہمیں قیامت تک نظر آئیں گے، جنہوں نے تزکیہ نفس کے اصول کو اپنایا تو اس چھتری میں بیٹھے ہیں اولیاء، اور جنہوں نے تعلیم کتاب کو لیا اس چھتری میں بیٹھے ہیں مفسرین بھی، محدثین بھی، فقہا بھی، اور وہ جو حکمت کی جگہ پر ہے وہ ہمارے فلاسفہ دانشور وہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی گہری حکمت ہے۔ تو یہ جو پیٹرن تھا تزکیے کا یا جو پیٹرن تھا اسلام کے عمل کا، اس کو جب صوفیہ لے کر چلے، یعنی اگر میں سادہ طریقے سے کہہ لوں، جنہوں نے علموں پر محنت کی انہوں نے اپنے آپ کو مجتہد بنایا، کیا کہنے، اور جنہوں نے روحانیت میں محنت کی انہوں نے اپنے آپ کو صاحب بصیرت و فراست بنایا۔ واہ واہ واہ، کیا تو یہ جو بصیرت و فراست پر مشتمل قافلہ اولیاء ہے اور صوفیہ، چونکہ اس کے اندر بہت وسعت تھی تو ہر سلسلے نے اپنے لیے مخصوص اصول رکھ لیے جو ان کے لیے دائرہ کار بھی تھا، عمل بھی تھا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں صوفیہ کا
اصلاً اصولوں میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن آگے فروعات میں عمل اور پریکٹس کے اعتبار سے فرق ہے۔ لیکن کمال یہ کہ ہر رنگ جو ہے اسی رنگ میں جا کے ملتا ہے، اسی رنگ میں جا کے ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذرا مشائخ اور سلاسل کا فرق بیان کرتے ہوئے تو کہتے ہیں جی 4 نسبتیں سلسلہ چشتیہ کو بہت ملی ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی نسبت ہے نسبت طہارت، واہ سبحان اور اللہ۔ نسبت طہارت کی بنیاد پر ایک ولی اپنے آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کے تحت لے کر آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ تواب کو اور متطہر بندے کو اپنی محبت کی رضا دیتا ہے۔ واہ واہ بھئی واہ، آپ میری محبت کی چادر میں آ جائیں۔ کیا اس پر صوفیاء کی بڑی محنت رہی، تو بلکہ غیث الدراز صاحب کا تذکرہ آئے گا تو آپ وضو پر بڑی تلقین کرتے ہیں، بھئی ہمیشہ باوضو رہیں، سوتے ہوئے بھی وضو سے رہیں۔ اللہ، اس کے بعد پھر اگلا ہے جس کو کہتے اب ہیں وہی سنت رسول والی وہی بات۔ سنت ہاں، رسول بالکل والی ٹھیک۔ بات۔ دوسری ہے نسبت اطاعت۔ نسبت اطاعت میں ان کے نزدیک 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک ہوتی ہے حلاوت مناجات، ٹھیک ہے، ایک ہے شمول رحمت، ٹھیک ہے، ایک ہے مشاہدہ انوار الہیہ۔ تو وہ کہتے ہیں نسبت اطاعت میں ٹھیک ہے، مشاہدہ انوار الہیہ پر فوکس رہا مشائخ چشت کا، یہ اس چیز کو بڑا ابزرو کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اس سلسلے میں جو ایک فطرت ان کی ہے اور ان کا روحانی مزاج ہے، ان کو نسبت عشق کی طرف بہت گہرا میلان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی لگتا یہ ہے جو الستو بربکم قالوا بلا جب ہو رہا تھا، اس میں جن کو اضافی عشق کی چاشنی لگائی گئی، وہاں سے مشائخ چشت نے بڑا حصہ اٹھا لیا۔ یہ تو آپ ہمیں دے اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا رنگ ہے ان کے ہاں توحید حالی کا۔ اچھا وہ کیا؟ یعنی یہ اپنے آپ کو فنا کی طرف اتنا میل کرتے ہیں کہ ان کے چہرے کو پہلی دفعہ دیکھنے سے بندہ میل با توحید ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو بچپن کے حالات میں بڑی کمال ہے، یعنی وہ جو وقار، وہ جو ایک ڈگنیٹی ایک جا کے خاص عمر میں ایک شیخ کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رنگ آپ کو بچپن میں عطا کیا تھا اور اسی رنگ میں آپ رنگے ہوئے تھے۔ ایک بات ذرا یہ بتائیے۔ دوسرا، بچپن ہی سے جو درویشیت آپ کی طبیعت کے اندر نمایاں تھی، اور خاص طور پہ جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کی محبت تھی، وہ جو سن رکھا تھا سب کچھ اپنے بابا جان سے اور نانا جان سے، بیعت کا سلسلہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ۔ ذکر ہو رہا ہے سلسلہ چشت کی عظیم شخصیت حضرت خواجہ غیث الدراز کا۔ جناب صاحب حضرت خواجہ غیث الدراز بر صغیر کے اندر جو چشت کی روایت ہے اس کا ایک نمونہ کامل ہے۔ واہ، یعنی جو سلسلہ چشت کا سوز و گداز ہے، خلق خدا کی خدمت ہے، دین کی تبلیغ ہے، شریعت پہ استقامت ہے، آپ اسلام کی سنت کا دفاع، سنت کی اتباع اور اس سنت کا ابلاغ ہے، یہ سارے اوصاف آپ کو حضرت خواجہ غیث الدراز میں نظر آتے ہیں۔ واہ، جیسے آپ نے ذکر کیا، بچپن سے اگر آپ کو دیکھیں تو درویشی کے جو معمولات اور اثرات ہیں وہ ان کی شخصیت کے اندر تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 6، 7، 8 سال کی عمر میں باوضو رہنا، نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اور ہمیں ان کے جسمانی حالات ان میں یہ ملتا ہے کہ بچپن میں ان کے ایسے معمولات تھے بچوں کے اندر جس طرح مشائخ کے اپنے مریدین کے اندر ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی وہ بچپن میں اس طرح رہتے تھے کہ بچے ان کا اس طرح احترام کرتے تھے جیسا کوئی مرید اپنے پیر کا احترام کرتا ہے۔ واہ، اور پھر اسی انداز سے ان کو نظر بھی دیا کرتے تھے۔ بالکل وہی پھر وہ اسی انداز سے ان کو نوازا بھی کرتے تھے، پلٹ نوازا بھی کرتے تھے، اور وہ ان کی خدمت کرتے، بچے ان کے لیے پانی لاتے وضو کرنے کے لیے۔ یعنی وہ سارے ایک عجیب ماحول تھا، اور یہ ایک یونیک مثال ہے ہمیں جو تاریخ میں ملتی ہے، بالکل ایسا کہ بچپن سے ہی وہ جو پیٹرن ہے وہ اس شخصیت کے مزاج سے ریفلیکٹ ہو رہا ہو جو ایک زرعی روایت کے طور پہ ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ کمال بات یہ قطع کلام کی معذرت، آپ اس بات پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا کہ 6-7 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یعنی 7 برس میں تو بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے جانماز کے اوپر کہ اب نماز کی ابتدا کرو، اور اگر یہ عالم ہو تو پھر عالم کیا ہوگا؟ آگے عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے بیعت کی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ سے، تو آپ کے احوال کو دیکھ کے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تھا یہ لڑکا جب سے بیعت ہوا ہے 70 سال بعد اس نے میری ذات حق کے لیے شوریدگی کو پھر سے تازہ کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، یعنی مجھے اپنی جوانی کا زمانہ پھر یاد آ گیا اور پیر میرا اپنے لوٹ آیا ہے، پیر اپنے مرید کے لیے، اپنے مرید کو، یعنی کہ گویا کہ یہ ایک اثر ہوا نا، چونکہ حضرت خواجہ غیث الدراز علیہ رحمہ بھی کوئی سوز و گداز لے کے گئے تھے، کوئی طلب کی حدت اور شدت لے کے گئے تھے، اس نے شیخ کے اندر بھی
عطا کی اسی کثرت کو پھر سے تازہ کر دیا، اسی وارفتگی کو تازہ کر دیا جو ان کے دور عروج کا اور جوانی کے زمانے کا ایک نشان تھا۔ تو جب آپ بیعت ہو گئے تو اس کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کی تربیت کمال انداز سے فرمائی۔ حضرت خواجہ غیاث الدراز فرماتے ہیں کہ میں جب بیعت ہوا تو میں آف اینڈ آن اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا، جب وقت ملتا میں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا بھی تم جب آتے ہو جلدی میں ہوتے ہو اور ایسے وقت میں آتے ہو آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ ایسے وقت آیا کرو میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی بات چیت کروں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے معمولات کو چھوڑ کے جو وقت حضرت شیخ کے ساتھ میرا گفتگو کا ہو سکتا تھا اس وقت جاتا۔ فرماتے ہیں میں گیا تو ایک دن آپ نے مجھے پوچھا تم صبح جب وضو کرتے ہو تو کب تک تمہارا وضو چلتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت اشراق تک ہوتا ہے۔ پھر میں اشراق کے 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ پھر کچھ وقت کے بعد فرمایا تم اشراق کے ساتھ 2 چاشت کے بھی پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا تم کون کون سے روزے رکھتے ہو؟ آپ نے کہا حضرت میں رجب کے روزے رکھتا ہوں اور اس کے بعد شعبان کے بھی 9 رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر 21 اور رکھ لو تو سال میں 3 مہینے کے روزے ہو جائیں گے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، کیا کا معمول ہے، کیا تربیت! بتدریج انہوں نے آپ کو تربیت کی طرف اس طرح لے کے آئے اور ان کے اندر وہ جو استقامت ہے شریعت کی اس کے رنگ کو پختہ کر دیا۔ اچھا ایک بات ذرا بتائیے، میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ بچپن ہی سے آپ چونکہ آپ کی سماعتوں میں آپ کے والد آپ کے نانا سے یہ رس گھلا ہوا تھا حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا، تو وہ بھی ایک اٹریکشن تھی جو آپ کو ان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے یعنی آپ کی عمر تقریباً 9-10 سال تھی۔ آپ کے نانا جان جو تھے زیادہ تربیت انہوں نے کی آپ کی، اور آپ کے نانا اور آپ کے والد سب سے چشت کے معتقدین میں سے تھے۔ اب یہ اسی صحبت ہی کا تو اثر تھا کہ بچپن میں ہی آپ میں طریقت کے اور اصحاب طریقت کی اتباع کے آثار نمایاں تھے، یعنی اسی تربیت کا اثر تھا نا۔ اور چونکہ وہ حلقہ بگوش سلسلہ چشت کے تھے، سلسلہ چشت کے مشائخ کا اور خصوصاً جو معاصر مشائخ تھے حضرت نظام الدین اولیاء کا اور حضرت چراغ دہلوی کا ذکر وہ بار بار سنتے تھے، تو قدرتی بات تھی کہ ان کی طرف ان کا رجوع بھی ہوتا اور ان کے دل کے اندر ان کی رغبت اور محبت بھی ہوتی۔ اچھا آپ آئے خراسان سے تھے، آپ کے جو اجداد تھے؟ اجداد تاریخ کے اندر اور یہ اپنا سلطان محمد تغلق کے دور کے اندر دولت آباد میں پھر علماء عمائدین کو اور دیگر مطلب لوگوں کو جو منتقل کیا گیا تو اس میں ساتھ آپ لوگ گئے؟ بالکل اس کے ساتھ، یعنی یہ تقریباً وہی زمانہ ہے اور اسی زمانے کے اندر آپ کا یہ قیام ہے۔ اور بادشاہوں کے خاندان کے لوگ اس دور کی بڑی بیوروکریسی جو عمائدین مملکت تھے وہ لوگ بھی آپ کی عقیدت مند تھے، آپ کے حلقہ بگوش تھے، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے القابات پروفیسر صاحب بڑے مشہور ہیں، اور خاص طور پہ جو 2 آپ کے القاب ہیں وہ تو مجھے بڑا ایک گداس پیدا کرتے ہیں۔ ایک تو گیسو دراز جب کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہ بڑا ایک خوبصورت، اور دوسرا جو بندہ نواز آپ کو، یعنی یہ دیکھیے کہ جد مرشد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز بنایا تو آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ نواز بنایا، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ پھر آپ کی عبادات اور مجاہدات کے بارے میں آتا ہے کہ صاحب بڑی سخت مجاہدات اور عبادات آپ کیا کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت خوبصورت ذکر ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح اور اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اور جن القابات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، القابات جنید صاحب کسی کو ایسے نہیں مل جاتے، القابات بھی اوصاف کی وجہ سے ہی ملتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور کثرت القاب جو ہے جو مخلوق خدا کی زبان سے جاری ہوتے ہیں وہ کثرت اوصاف کی غمازی کرتے ہیں، بے شک اس کی ریفلیکشن، بالکل ٹھیک۔ اور جن 2 اوصاف کی طرف آپ نے خصوصی طور پہ ذکر فرمایا کہ بندہ نواز اور گیسو دراز، ہم بندہ نواز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ بندہ نوازی پہ پہلے بات ہونی چاہیے۔ جی بالکل، بندے کا کام یہی ہے کہ بندہ نوازی کی طرف چلے اور بندہ نواز ہو کر رہے۔ واہ۔ اصلاً یہ جو تعلیم ہے دین کی، مساکین سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اور جو دعا اللہ تعالیٰ نے عالم رویا میں آپ کو سکھائی، واہ، کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے، برے کاموں سے بچنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرنا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ جو مساکین سے محبت ہے یہ ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے، اور سرکار نے مساکین کو ایسی شان دی یہ کہہ کر کہ اللہم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مولا زندگی بھی مسکینوں والی دے، موت بھی مسکینی والی، اور قیامت کے دن بھی زمرہ مساکین میں مجھے کھڑا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کامل اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہوتے ہیں
ان کی زندگی کے اندر ہمیں مساکین سے محبت نظر آتی ہے. ہائے 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 سبحان تو اللہ. وہ جو مساکین سے محبت ہے وہ انہیں کبھی غریب نواز کا نام سے پہچانتی ہے اور کبھی بندہ نواز کے نام بندہ سے نواز بنا دیتی ہے. کیا بات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں صوفیاء کرام کا جو ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ولی بغیر علم کے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. علم یقیناً ان کے اندر ہوتا ہے, مگر سارے عالم ولی تو نہیں ہوتے نا. بالکل ٹھیک ہے. عالم کو ولایت کی طرف کیا لے کے جا رہی ہے, وہ اس کی خلق خدا کی خدمت لے کے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. یہ وہ راہ ہے جو اسے معرفت الہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور کمال دیکھیں, چاہے غریب نوازی ہو یا بندہ نوازی ہو, خود فقر کو اختیار کرتے ہیں فخر کے طور پر, جی اور خلق کو جو ہے نوازتے رہتے ہیں. یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا فرمودہ صفت ہے. بالکل ٹھیک. الفقر فخری, یعنی فقر کو فخر قرار دیا, اور زمانہ وہ ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. کائنات کے خزانے ہیں, انما انا قاسم واللہ یعطی, بانٹے جا رہے ہیں. یہی فیضان ہے جو اولیاء کرام کے در سے بھی نصیب ہوتا ہے. دوسرا پہلو جو آپ کے لقب کا گیسو دراز کا ہے. گیسو بالوں کو کہتے ہیں, زلفوں کو کہتے ہیں, دراز کا معنی لمبائی ہے. جی. سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو سادات تھے ان کی پہچان کی ایک رخ یہ بھی تھا کہ ان کے گیسو دراز ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ آپ کے چونکہ گیسو تھوڑے دراز تھے, لمبے تھے, تو آپ اپنے مرشد کی پالکی کو کندھا دے کے جا رہے تھے, تو آپ کے کچھ بال پالکی کے پائے کے اندر اڑ گئے. اب ظاہر ہے بال آپ کے پھنس جائیں تو تکلیف ہوتی ہے, مگر آپ نے اپنے مرشد کے آرام پر اپنی تکلیف کو قربان کیا. ٹھیک. اور اس کا اظہار نہیں کیا. بعد میں جب مرشد کو بتایا گیا کہ گیسو دراز کے جو بال تھے وہ پائے کے اندر پھنسنے کی وجہ سے وہ مشقت اور تکلیف کا شکار ہوئے, تو مرشد کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ آپ کی زبان سے وہ مشہور زمانہ ایک جملہ نکلا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد. ہر کے مرید سید گیسو دراز شد, واللہ خلاف نیست کہ وہ عشق باز شد. ہر وہ شخص جو گیسو دراز کا مرید ہو جائے گا, قسم خدا کی اس میں کوئی اختلاف نہیں, وہ راہ عشق پہ چلنے والا. یعنی یہ آپ کی محبت کا ایک معراج ہے کہ آپ نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا مگر مرشد کو زحمت نہیں آنے دی. تو اب جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا یقیناً وہ مظہر عشق بن کر چلے گا. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی اسٹریچر ہے, دیکھیں ایک تو ظاہر تصوف کی دنیا میں جو آپ کا مقام ہے, جو آپ نے ریاضتیں کیں, جو آپ فنا فی اللہ یا فنا فی الشیخ کی منزل پہ فائز تھے, لیکن وہی بات ہے کہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مشن کے لیے آپ کو منتخب کیا اس میں آپ کے علمی مقام کو جو انہوں نے جو اس کی آبیاری کی, اس اسٹریچر کو جو کھڑا کیا, پھر جو تالیفات آپ کی ہیں وہ بڑی کمال ہے. صاحب ذرا گفتگو کیجیے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں آپ نے چند جملے بولے تھے کہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی جامع اور ایک سنگم درجے کی ہے. آپ کے پاس ظاہر کا علم بھی بڑا تھا, باطن کا علم بھی بڑا تھا, آپ علم کے بھی شاہکار تھے اور عمل کے بھی شاہکار تھے, اور آپ کے پاس اجتہاد بھی تھا اور بصیرت بھی تھی. اس وجہ سے جب آپ نے کتابیں لکھی تو اس میں بھی وہی جامعیت نظر آتی ہے. آپ حیران ہوں گے, آپ نے کتاب لکھی قرآن کی تفسیر, اس کا نام ہے ملتقط. یہ بنیادی طور پر تصوف کے رنگ پر کتاب لکھی ہے. صوفی ہمیشہ قرآن کی جب بھی دعوت دیتا ہے نا, وہ لفظ بھی بتائے گا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو معنی بھی بتائے گا, کیا کہنے, اور معنی کی بریکی میں موجود نور الہی کی کیفیت کی طرف بھی دعوت دے گا. سبحان اللہ. کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے, یہ اللہ کی صفت کلام کا مظہر ہے. کیا کہنے, تو آپ اس کو سادہ انداز سے نہ لیں, ذرا اس پیغام کو جہاں آپ دماغ پر اتار رہے ہیں اس کا نزول ذرا دل و روح کی جگہ پر بھی کریں ہیں. علامہ اقبال ویسے تو نہیں پکار اٹھے, جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرا, یعنی دل پر جب تک نزول کتاب نہ ہو تو صرف کتاب ہی پڑھتا رہے گا. تو قرآن کے ساتھ یہ جو گہری وابستگی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ کور کرتے رہے. ٹھیک. دوسرا پھر آپ نے جو ایک مشہور کتاب تھی تفسیر کشاف, اور علمی دنیا میں بلاغت کے باب میں اس کا بڑا شہرہ تھا, اپنا یہ بتانے کے لیے کہ صوفیہ کوئی جہلوں کا طبقہ نہیں, تو آپ کو اندازہ تھا کہ لوگ ایسے تانے دیں گے,
تفسیر کشاف پر بھی آپ نے حاشیہ لکھا، اچھا، تاکہ یہ بتائیں لغات کی مہارت میں، الفاظ کی مہارت میں، بلاغت کی مہارت میں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی تشریح و توضیح کی کیا سوچ ہے۔ اس کے بعد آپ کا لگن دیکھیں، احادیث نبویہ کے ساتھ اولیاء کو ہمیشہ بڑا شغف رہا ہے، بلکہ یہ بات بڑی مشہور تھی کہ ایک دفعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کسی نے کہا جناب بخاری کا درس آپ بھی دیتے ہیں، ذرا بخاری کا درس آپ خواجہ کلیم اللہ کا بھی جا کے سن لیں۔ تو انہوں نے کہا جی جانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے اور بخاری کی شرح جو آپ کرتے تھے خواجہ کلیم اللہ صاحب، اور وہ جو وہاں روحانیت تھی اور عشق باری تھی اور لوگوں کے اندر وجدانی کیفیت تھی، لگتا یہ تھا کہ کتاب پڑھاتے ہوئے صاحب کتاب کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ، یہ جو ہمارے ہاں مدارس کی بھی بڑی کثرت ہے، اب وہ رنگ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہماری مسند حدیث پر بیٹھنے والا بندہ، ہماری مسند تفسیر پر بیٹھنے والا بندہ، ہماری مسند علم پر بیٹھنے والا بندہ اس ذمہ داری کو فیل کریں۔ آپ حدیث نبوی پڑھائیں اور حدیث نبوی پڑھاتے ہوئے طالب علم حضوری نبوی کی کیفیت نہ ہو تو سب بیکار ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ تو صرف لفظ ہی پڑھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ اس مجلس کے قریب تو لے کر ہی نہیں جا رہے ہیں، گئے نہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو ہم چھوڑ گئے، اس وجہ سے ہمارا علم صرف دلائل والا تو رہا لیکن خشک ہو گیا، پھیکا ہو گیا۔ ضدی لوگ تو ہم نے پیدا کر لیے لیکن نرم دل، یعنی متقی گہرے، وہ ہم نے پیدا نہیں کیے۔ یعنی جسم ہمارا حاضری کے لیے موجود ہے، روح ہماری حضوری کے لیے موجود نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے فصوص الحکم کے بارے میں جو تبصرہ آپ نے کیا ہے، اتنا جامع، اتنا معنی تبصرہ جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ ایسے ہی اچھا سلسلے گزر آگے بڑھاتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر ہے اب یہ ایک آبیاری ہو رہی ہے، ایک پلانٹیشن ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے، تو تیاری میں کیا کچھ کیا؟ کیونکہ وہ رنگ تو چشتی رنگ تھا، لیکن وہ جو سادات کا ایک خاص طور پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا تھا، وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو کیسے تیار کیا؟ ایک تو یہ بتائیے۔ پھر اپنے مرید سے جو خاص طور پہ ایک نوازشات کا سلسلہ تھا، عنایات کا سلسلہ تھا، وہ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ جو تعلق تھا جی حضرت خواجہ نصیر چراغ دہلوی کا اور حضرت خواجہ گیسو دراز کا، یہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے گو کہ آپ بہت دیر سے حلقہ بیعت میں آئے، لیکن بہت پہلے وابستگان پر بھی فوقیت لے گئے۔ بالکل ٹھیک، کوئی سبب تو تھا نا۔ آپ دیکھیں جب آپ مجاہدات میں ہوتے تھے اور تنہائی میں جا کے ذکر اذکار کرتے، تو دہلی میں حزیرہ شیر خان کے حجروں میں جا کے آپ ذکر اذکار کرتے اور کئی دن وہاں بزی مصروف رہتے اذکار کے اندر۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی وہاں تشریف لے گئے ایک مرتبہ اپنے مرید کو دیکھنے کے لیے، اور آتے ہوئے آپ نے ان کو کچھ نذرانہ بھی دیا، اپنے مرید کو دیا۔ اور اس کے بعد آپ کا اتنا شہرہ ہوا کہ دہلی کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے کہ جو گیسو دراز ہیں یہ مرشدان واصل اور مقتدیان کامل میں سے ہیں، گو کے نوجوان ہیں، گو کے نوجوان ہیں۔ تو ایک عجیب شفقت کا رویہ تھا۔ اس کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ گیسو دراز بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو خون تھوکنے لگے، آپ خون آنے لگا، تو آج حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کے لیے طبیب کا، دوا کا اور تیماردار کا اہتمام کیا تاکہ آپ کو ہر لحاظ سے آپ کی صحت۔ اچھا، بڑا مشکل کام اس اعتبار سے میں یہ سمجھنا بھی چاہ رہا تھا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے مرید جو ہیں وہ اپنا عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، وہ اس خاص قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جو سادات کی قبیل ہے، اور پھر ظاہر ہے مرید بھی ہیں، تو سکھانا بھی ہے اور پھر وہ عزت کا پہلو بھی ساتھ ساتھ۔ بالکل، چونکہ دیکھیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی یہ آنکھ دیکھ رہی تھی نا کہ نہ صرف گیسو دراز سادات میں سے ہیں بلکہ اس استعداد کے عمل ہیں جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی بیماری کا وقت گزرا اور آپ شفا یاب ہوئے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ان سے گئے پوچھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے گیسو دراز کہ کوئی شخص کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بلا وجہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے لیے طبیب مقرر کیا، میں نے آپ کے لیے تیماردار مقرر کیا، میں نے آپ کو دعائیں پہنچائیں۔ کیوں پہنچائیں؟ میرا بھی آپ سے ایک کام ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو ایک کام سپرد کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ ذمہ داری لے لیں۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کریں۔ اللہ! تو اب خاموش تھے،
3 مرتبہ آپ نے فرمایا آپ کو قبول ہے، تو حضرت غیاث الدراز نے فرمایا جیسے آپ کا حکم مجھے اچھا، اس قبول سے ہے۔ پہلے کیا یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک آپ نے اپنے جب آپ بالکل آخری وقت تک چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا تھا کہ ایک پوری فہرست بنا کے جو ہے میرے پاس آ جاؤ کہ کون کون لوگ جو ایلیجبل ہیں اس سلسلے میں؟ جی جی۔ تو 2 مرتبہ وہ فہرست پیش کی گئی، اس میں غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو صاحب استعداد تھے آخر تو اسی نے اوپر آنا تھا نا۔ فائنلی جب ان کا نام آپ نے پوچھا کہ وہ سید کا نام کہاں پر ہے، بالکل وہ شامل ہو، تو آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے آپ کو وہ ذمہ داری سونپی، خلافت کی ذمہ داری سونپی، اور جس انداز سے تربیت کی تھی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے، ویسے ہی پھر بیعت کا سلسلہ حضرت خواجہ غیاث الدراز نے آگے چلایا۔ اب دیکھیں شریعت پہ استقامت کا یہ عالم تھا، جو شخص بیعت ہونے کے لیے آتا آپ فرماتے 3 کام کرنے ہیں۔ ہاں، وہ کیا؟ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، واہ، زبان کی حفاظت کرنی ہے، سبحان اللہ، اور شریعت پہ قائم رہنا ہے۔ کیا کہنے! جب کوئی عورت بیعت ہونے کے لیے آتی تو آپ ایک پردہ لٹکا دیتے اور اس کے محرم وکیل کے ذریعے اس کو بیعت کرتے۔ اچھا، یعنی آپ تصور کریں، یعنی والد ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بالکل کوئی بھی ہے، اس کے ذریعے اس کو بیعت کرتے۔ یعنی آپ کا جو طریق تھا سارے کا سارا وہ شریعت کی اتباع اور اپنے مشائخ کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر استقامت کا طریق تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کچھ آپ نے سیکھا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے، اسی چیز کو آپ نے آگے ایک روایت کے طور پہ آگے بڑھا۔ اچھا، 44 برس تقریباً آپ نے دہلی میں گزارے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے دکن کا رخ کیا، آپ کو شہنشاہ دکن بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو دور آپ کا پورا گزرا ہے، تھوڑا سا اس دور کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ دور کوئی آسان دور نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ دہلی مرکز تھا علمی اعتبار سے، وہاں پہ اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو کھڑا کرنا، پھر وہاں پہ کام کرنا، پھر دکن کی طرف آپ نے رخ کیا، تو کیا گلبرگہ میں غالباً پھر آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے حلقہ میں علماء بھی تھے، آپ کے حلقے میں بہت بڑے بڑے آیان مملکت بھی تھے، عمائدین مملکت بھی تھے، تو یہ تبھی ممکن تھا جب علمی طور پہ اور روحانی طور پہ آپ اعلیٰ تر مقام پہ فائز ہوتے۔ جب آپ کی علماء نے آپ سے بیعت شروع کی تو دہلی کے علماء میں سے ایک صاحب نے اس پہ شک کا اظہار کیا کہ غیاث الدراز میں کیا کمال ہے کہ سارے علماء ان سے بیعت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ ان کی مجلس میں آئے، جب آئے تو آ کے بیٹھے تو آپ تخت پہ بیٹھے تھے، امامہ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک سرخ چمڑے کا پنکھا تھا، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ صاحب حال ہیں تو یہ دونوں چیزیں مجھے عطا کر دیں ابھی۔ ٹھیک۔ تو حضرت خواجہ غیاث الدراز نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بغداد میں ایک شخص تھا اور اس کے پاس ایک گدھا تھا جس کو لے کے وہ لوگوں میں چلا جاتا اور اس کی آنکھوں پہ اس نے کپڑا ڈالا ہوتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز چوری کر لے، ٹھیک کر لیتا تو وہ گدھے کو کہتا جی چور کو پکڑ کے لاؤ، گدھا جاتا سونگتا اور اس بندے کو پکڑ کے آگے لے آتا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کسی کی بات سے آگاہ ہونے کا تو یہ درجہ ہے، اور آج کل بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ اس سے ولایت کا معیار بنا لیا گیا، اللہ، اور ساتھ ہی امامہ اٹھایا اور اس کو بلا کے اس کے سپرد کر دیا، اور پنکھا بھی اس کے سپرد کر دیا۔ جنید صاحب، یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت تھی کہ یہ جو علم ہے قرآن و سنہ کا، اس کو اپلائی کرنے کی روایت، جس سے آپ کی چشم باطن روشن ہو اور آپ میں کردار کی وہ طاقت پیدا ہو کہ آپ ماحول کو مسخر کر لیں، اس چیز کا فقدان کیا ہمارے ہاں اسی چیز نے حکمرانوں کو رائے راست پہ رکھا، اسی چیز نے لوگوں کی اصلاح کی، ٹھیک ہے، اسی چیز نے معاشرے کے صاحبان اختیار کی اصلاح کی۔ بالکل، نتیجہ یہ رہا کہ یہاں مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود غالب رہے۔ ٹھیک، جب یہ چیز مائنورٹی سوسائٹی سے، بالکل اب آپ دیکھ لیں اکثریت مسلمانوں کی سوسائٹی کی ہے اور حال آپ کے ساتھ حال تو بے حال ہو گیا نا۔ بات یہ ہے کہ حضرت غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ 15 برس کی عمر میں آپ نے چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے بیعت فرمائی، اور آپ دیکھیے کہ 15 برس کے بعد سے لے کے اس سے پہلے ظاہر جو کیفیات آپ کی تھی بچپن سے ہی، لیکن اس کے بعد جو آپ نے جس مشن کو آپ نے اپنے مطلب خاص طور پہ اپنے ذمے لیا اور اپنی زندگی کا حیات کا منشور بنایا، کس انداز سے اس کو تکمیل کے مراحل سے گزارا۔ سوال یہی ہے نا کہ آج اگر طرز تبلیغ کی ہم بات کریں تو وہ طرز تبلیغ سے خال مطلب ظاہر اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اپنائے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں نہ صوفیہ میں اس طرح سے وہ نظر آتا ہے نہ علماء میں اس طرح سے وہ نظر آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہاں یہ کہ مٹھاس ایسی کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے آپ علمبردار بنے ہوئے تھے، یعنی دیگر مذاہب کے ماننے والے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ، ان کا آپ کے پاس آنا، ان کے ڈسپیوٹس کو حل کرنا یہ آپ کا خاصہ تھا، اور اس کی وجہ سے داخل اسلام ہوتے تھے، آپ کے دست مبارک پہ جو ہے قبول اسلام کرتے تھے۔ بتائیے ذرا جنید صاحب، پچھلا سوال جو عبادات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اور ریاضات کے حوالے سے، اس میں 3 باتیں بطور خاص جو میں نے آپ کی سمانے کے اندر دیکھی، بتائیے۔
ان میں ایک چیز تو وہی جو ذوق عبادت ہے، جس کی بنیاد آپ کے شیخ و مرشد سے بھی پہلے اپنی تباہ کی وجہ سے وہ جو 7-8 سال کی عمر کے اندر آپ کا نماز کے ساتھ مصلی کے ساتھ لگاؤ، اور اس میں آپ کے ہم عمروں کا آپ کے لیے دل میں ایسی عقیدت کا پانا کہ آپ کے سامنے بادب ہو کے بیٹھنا اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھنا، یعنی کہ ابھی یہ 7-8 سال کی عمر ہے. ابھی عام طور پہ بچے جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا عبادت کی طرف ابھی اس کا آغاز کروایا جاتا ہے، ابھی تو نماز پہ قدم رکھنا شروع کرتے ہیں. جی وہ جو آغاز تھا وہ ایسا باکمال تھا کہ وہاں پر بچے آپ کے سامنے بادب ہو کے بیٹھتے اور آپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ آغاز اختتام کا پتہ دے رہا تھا کہ آپ اپنے پانی کا تبرک بھی ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. وہ جو جاہو جلال تھا سادات والا، اس کا ایک اظہار ہوا، یعنی شیخ کا جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ شروع میں موجود تھا. اور یہ ذوق عبادت پھر مرشد کی نگاہ کے ساتھ اور بڑھتا چلا گیا. اور اس ریاضت کے سلسلے میں آپ جو علائق کے دنیاوی ہیں ان سے کنارہ کش ہو کر پھر جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں. ہم کبار اولیاء کو دیکھتے ہیں، حضور غوث پاک کو دیکھتے ہیں، ایک بڑا حصہ تھا آپ نے زندگی کا جو مجاہدات کے اندر گزارا اور شہر کی دنیا سے باہر ہو کر. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، وہ جو تہنس ہے، خلوت ہے، خلوت و تنہائی جو انسان کو باقی دنیا سے کاٹ کر اپنے مالک اور مولا کے ساتھ جوڑنے والی یعنی یہ بنیادی طور پہ ایک مخصوص وقت میں خلوت اور تنہائی ہے، یہ اس کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جب آپ اس سفر پہ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ ایک درجہ کمال حاصل کرتے ہیں تو واپس آپ کو خلق کی طرف بھیجا جاتا ہے، خلق کی طرف بھیجا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کی ریاضات میں ایک اور چیز جو نمایاں ہے وہ آپ کا عشق ہے. واہ، وہ کیا؟ وہ عشق کہ اپنے مرشد کے لیے اور پھر مرشد کے فیضان سے وہ عشق آپ کا خلق خدا کے لیے، واہ، کہ ان تک اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے. سبحان اللہ. اور تیسری چیز میں نے آپ کی ریاضات میں دیکھی وہ سفر تھا. اچھا، اسفار آپ نے بہت کی. اسفار آپ نے کی، اور سفر کے اندر دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک تو اپنی روحانی ترقی کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، صاحبان مزار سے آپ جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، مستفیض ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خلق خدا آپ سے فیضیاب ہو رہی ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خاص طور پہ آپ جو ہے مطلب حاضری دیا کرتے تھے. اور پھر اس سفر کے اندر جہاں تک ذکر ملتا ہے کہ آپ نے دلی سے اجمیر کا سفر کیا، اجمیر سے پھر آپ نے قصبہ سردار اور اس کے آگے وہ کاٹھیا وار، احمد آباد، گجرات، یہ پورے علاقے تھے. اور ان کے اندر کچھ ہندوؤں کے بھی ایسے علاقے تھے جہاں پہ آپ گئے. وہ جس واقعے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جین مت والے اور وشنو مت والے جو لوگ تھے آپس کے ہندوانہ اختلاف کی وجہ سے قتل و غارت تک مرحلہ پہنچا ہوا تھا. ایسا ہی تھا. اور آپ کو انہوں نے اپنا حکم تسلیم کیا، آپ نے فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے سے ان کے دل و جان ایسے آپ کے ساتھ بند ہے کہ ان کے لیے قبول اسلام کی راہ ہموار. کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے. کتاب الشفا دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائے گا. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جس کام میں شرعی لحاظ سے ریاکاری نظر آئے اس کام سے فوراً علیہ